شیعہ کون ہیں؟ شیعہ حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ، حضرت امام علی رضا، حضرت امام تقی، حضرت امام نقی، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام مہدی۔ اگر میرے سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو معافی چاہتا ہوں۔ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ علیہم السلام۔ مجھے دونوں کہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ علیہم السلام، علیہم السلام۔ شیعہ ان اماموں کی اولاد ہیں۔ یہ امام کون تھے؟ یہ امام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ کائنات جناب بی بی زہرا فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور باقی شیعہ ان کو ماننے والے ہیں، ان سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اگر کسی نے اور کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ اپنے طور پر کر سکتا ہے۔ میرے ایک کولیگ نے ایک دو دن پہلے ایک کویسچن کیا کہ شیعوں کے 12 امام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک سے ہیں، آل رسول کی اولاد ہیں، آل رسول سے ہیں، آل رسول ہیں، حضور کے نواسوں کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، ان سے اہل سنت والجماعت دور کیوں ہیں؟ ان کی فرمودات، ان کی تعلیمات کیوں نہیں پڑھتے، اور ان کے بارے میں انہیں کیوں نہیں بتایا جاتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور آپ کا پاک خون اگر اس وقت انسانوں میں دوڑ رہا ہے تو وہ ان 12 اماموں کی اولاد ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ ان کے قریب ان سے محبت کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیوں ان سے محبت پیدا نہیں ہونے دی جاتی؟ ایسے ہی سوال وہ کرتا رہا، میں خاموشی سے سنتا رہا، اور آخر میں نے صرف اتنا کہا کہ اگر آپ اسی طرح سوچتے رہے تو آپ کو دین کی ایسی سمجھ عطا ہوگی جو کسی دوسرے کو نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے۔ آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے، آپ کے بہت سے سوال حل ہو جائیں گے، بس اسی پر غور کرتے رہیں۔
خیر بات آئی گئی ہو گئی. یہ تو ہم میں سے ہر کوئی سوچتا ہے، ہر شیعہ ہر سید سوچتا ہے کہ جو بات 1400 سال پہلے کہنی مشکل تھی وہ آج بھی مشکل ہے. اسے آج بھی روکا جاتا ہے، آج بھی اسی بات پر قتل کیا جاتا ہے، اور آج بھی اسے چھپایا جاتا ہے. شیعہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے پیچھے آل رسول کو چھپا دیا گیا ہے. پتہ نہ لگے کہ ہم نے شیعہ مارے ہیں یا نبی کی اولاد ماری ہے. میں نے کہا یہ ہمارے علماء نہیں بتائیں گے، یہ یہی خبر دیتے رہیں گے کہ فلاں جگہ پر ہزارہ کمیونٹی کے لوگ مارے گئے. یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ نبی کی آل پاک ہے، نبی کی اولاد ماری گئی ہے. یہی کہیں گے کہ شیعہ جلوس نکال رہے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو خون زنجیر زنی کے ذریعے زمین پر گر رہا ہے یہ نبی کے نواسوں کی اولاد کا خون ہے یا ان سے محبت رکھنے والوں کا خون ہے. یہ نہیں بتائیں گے. سب ٹھیک ہیں، کیوں نہیں بتائیں گے؟ اس کا ہمیں تو پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، اور ہم اس لیے چپ ہیں کہ 1400 سال پہلے بھی ہمیں جمعے کے خطبوں میں گالیاں پڑتی تھیں، ہمارے حسب نسب کو برا بھلا کہا جاتا تھا. ہم نہیں چاہتے کہ آج بھی کہا جائے. آج بھی اگر کوئی بات کریں گے، سید کوئی بات کرے گا تو اس کے حسب نسب کو بغیر سوچے سمجھے گالیاں دی جائیں گے، یہ جانے بغیر کہ یہ نبی کی اولاد سے ہے سید. بس تعلیم ہی ایسی ملی ہے، تعلیم ہی ایسی ملی ہے کہ نبی کی اولاد کو یا تو غلط کہو یا مار دو یا گالیاں دو. بتایا یہ اس طرح گیا ہے. یا ان کے پاس ہی نہ بیٹھو، ان کی سنو ہی نہ، انہیں کافر کہہ دو. خیر بات تو ختم ہو چکی تھی. میں نے کہا یار یہ ہمارے علماء، میں بیسیکلی اہل سنت والجماعت سے ہوں، وہیں جمعے پڑھتا ہوں، وہیں عیدیں پڑھتا ہوں، وہیں نمازیں پڑھتا ہوں انہیں مسجدوں میں، بلکہ اہل حدیث کی مساجد میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، جمعے پڑھتا ہوں. شیعوں کے مساجد میں نہیں پڑھتا، شاید اسی لیے کہ میں فساد نہیں چاہتا. میری وائف 2-4 دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ میں نے سبز جھنڈا لگانا ہے چھت پر. میں نے کہا کوئی سکون کا سانس لے رہے ہیں تو لینے دو، ایسے ہی در بدر ہوں گے، کوئی بفر کر، کوئی مشتعل ہو کر کچھ کر گزرے گا. آرام سے چھپ چھپا کر زندگی گزر رہی ہے، گزار لینے دو. وہ نہ باز آئی، ضد کرتی رہی، سبز کپڑا لے آئی، کہتی ہے امام حسن کے اولاد ہیں تو امام حسن کا سبز رنگ ہے. اور مجھے کہتی ہے کہ یہ جو تمہارے پاس سنہری رنگ پڑا ہوا ہے اس سے باب الحوائج لکھ دو. میں نے بغیر کوئی اعتراض کیے، کیونکہ جو میں نے بات کرنی تھی وہ کر دی، اب اس نے نہیں مانی تو میں اس کی ماننی شروع کر دی. تو میں نے برش اور رنگ پکڑ کر باب الحوائج لکھ دیا، بارڈر بھی بنا دیا. وہ بیچاری خود ہی کسی طریقے سے
کوئی چھوٹی سی لائی اور اس میں جھنڈے میں لگا کر اس نے ایک پائپ سے اسے جوڑا اور ایک گملے میں مٹی کے نیچے وہ پائپ دبا دیا اور جھنڈا لگ گیا. میرے دل سے دعا نکلی کہ چلو کسی نہ کسی بہانے یہ جھنڈے اوپر رہیں، لگے رہیں، لہراتے رہیں ہمارے سروں پہ. کہتی ہے چھت کا نور دوبالا ہو گیا، چھت پر نور نظر آنے لگی. میں خاموش رہا. مجھے بھی محسوس ہوتا تھا. ہم لوگ، ہمارے پاس جو شجرے ہیں، مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ ان شجروں پر یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہیں. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، لیکن ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ لگے. لوگ جو مرضی کہتے ہیں ہم اسے مان لیتے ہیں. ہم کیا کریں؟ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ بھی نبی کے ماننے والے ہیں. ہم اپنی کسی وجہ سے ان کو کیوں جھٹلائیں، ان سے کیوں نفرت پیدا کریں؟ جو یہ کہتے ہیں اسی کو مان لیتے ہیں. اگر یہ ہمیں کوئی الٹا سیدھا بول کر خوش ہیں تو چلو انہیں خوش ہو لینے دیں. بہت سے علماء مزاروں کے خلاف ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا، ایک بھی یہ نہیں بتاتا کہ حضور پاک کی اولاد میں سے، امام حسن کی اولاد میں سے چوتھے، پانچویں، ساتویں، آٹھویں، 10ویں نسب میں پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی حجویری تھا، اور یہ لاہور میں اس کا مزار ہے. پھر ایک بچہ پیدا ہوا 11ویں پشت میں جس کا نام عبد القادر جیلانی تھا، اس کا مزار بغداد شریف میں ہے. کیوں نہیں بتاتے کہ جن مزاروں کو کفر و شرک کے اڈے بتا رہے ہیں ہم، یا انہیں مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ حضور کی اولاد کے مزار ہیں، یا ان سے محبت رکھنے والے لوگوں کے مزار ہیں، اور تو کسی کے مزار ہیں نہیں. یا حضور کی آل کے ہیں، اہل بیت کے ہیں، یا ان سے محبت رکھنے والوں کے ہیں. جتنے بھی مزار آپ دیکھیں گے وہ حضور کی آل کے ہوں گے، یا ان سے محبت رکھنے والے، ان کے مریدوں، ان کے ماننے والوں، ان کے عقیدت مندوں، ان کے ارادت مندوں کے مزار ہوں گے. جو ان کے پاس بیٹھا ہے وہ بھی ان کی خوشبو والا بن جاتا. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ مزاروں کی بات شروع کر دی، تصوف کی بات شروع کر دی. تصوف کوئی پیرلل اسلام ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہ تصوف کے جو مانے ہوئے نام ہے وہ کون ہے. تصوف شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ نہیں بتایا. نہ بتاتے ہیں. کوئی ایسے مبہم سے نام لے لیں گے جن کا کسی کو معلوم نہیں ہوگا. بتائیں لوگوں کو، بتائیں کہ حضور کے نواسے امام حسین کی اولاد میں سے ایک بچہ تھا، امام سجاد، امام زین العابدین، عابدوں کی زینت.
ایک بچہ تھا امام باقر اور ایک بچہ تھا امام جعفر. بتائیں لوگوں کو کہ امام جعفر کی اولاد کافر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا کہ دیکھیں غیر واضح طور پر کہہ دیں گے کہ یہ شیعہ کافر. نعوذ باللہ من ذالک. دیواروں پہ لکھا. کہہ دیں گے کہ تصوف والے سارے پتہ نہیں کون ہیں. نعوذ باللہ. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ امام حسن کی اولاد میں سے اس نمبر پر اس پشت میں ایک بچہ پیدا ہوا علی حجویری, علی بن عثمان. وہ تصوف میں شامل تھا اس لیے اس کو دین سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ کسی پیرالل دین پر تھا, اسلام پر تو تھا ہی نہیں. کیوں نہیں بتاتے؟ نبی کی اولاد چاہے امام حسن کی اولاد ہو چاہے امام حسین کی اولاد ہو, کسی نہ کسی طریقے سے دونوں کو ہی اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر. بس میرا یہی اعتراض ہے اور یہی سوال ہے. آپ اپنے علم سے تو سچے ہوں, آپ اپنے انٹلیکچوئل اونیسٹی کا تو مظاہرہ کریں. آپ کیوں لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں جو سچ نہیں ہے, اور کیوں لوگوں سے سچ چھپاتے ہیں؟ کہیں نبی کی اولاد دین سے نکل گئی. وہ کہتے تھے نا شام والے, کربلا کے اندر یزیدی فوج ہی کہتی تھی کہ حسین دین سے نکل گیا. نعوذ باللہ من ذالک. تو آج تک انہی کی پیروی میں یہ سب کچھ چل رہا. یوں ہی ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی ٹیچر ہے, اس نے ایک اکیڈمی قائم کی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں. اس کے وفات کے بعد اس کے بچوں کو اکیڈمی سے مار کر نکال دیا گیا. اس کے اسٹوڈنٹس نے اکیڈمی پر قبضہ کر لیا اور بچوں کو طرح طرح کے القابات دے کر, طرح طرح کے الزام لگا کر, کانسیپٹس دے کر, پالیسیز بنا کر بے یار و مددگار شہر بدر, ملک بدر کر دیا اور اکیڈمی پر قبضہ کر لیا. یا اللہ. ایک نوحہ ہے, پچھلے کئی سالوں سے محرم شروع ہوتے ہی میں وہ نوحہ پڑھ لیتا ہوں چھپ چھپا کر, کہیں بھی بیٹھا ہوں. اور ایک نوحہ ہے جو میں محرم 10ویں محرم کو پڑھ لیتا ہوں. رو رو کہتی تھی صغرا کے ہائے, کربلا کے مسافر نہ آئے. رو رو کہتی تھی صغرا کے ہائے, کربلا کے مسافر نہ آئے.
سب نے آنے کے وعدے کیے تھے، سب نے آنے کے وعدے کیے تھے، وقت رخصت دلاسے دیے تھے۔ کون جائے خبر کون لائے، کربلا کے مسافر نہ آئے۔ کون دن ہوگا جب یا الہی، کون دن ہوگا جب یا الہی، آئے اصغر میرا چھوٹا بھائی، میرے بچھڑوں کو خالق ملائے، کربلا کے مسافر نہ آئے۔ رو رو کہتی تھی سغرا کے ہائے، کربلا کے مسافر نہ آئے۔ اور ایک عاشورہ کا نوحہ ہے، ایک بند ہے میر انیس کے مرثیے کا، ساری زندگی ہو گئی ہے اسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ گھوڑے سے جب حسین گرے، رزم گاہ میں گھوڑے سے جب حسین گرے، رزم گاہ میں منہ سے زبان نکل پڑی، پانی کی چاہ میں مصروف فاطمہ ہوئی، فریاد و آہ میں باجے بجے، یزد کی جنگی سپاہ میں باجے بجے، یزد کی جنگی سپاہ میں، ہائے حسین یا حسین۔